الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى من يجيب المضطر إذا دعاه وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان اللہ يحب الملحين في الدعاء. اس وقت دو آیتیں اور ایک حدیث، دو آیتوں کی تلاوت کی گئی اور ایک حدیث پیش کی گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا. دوسری آیت میں ہے من یجیب المضطر اذا دعا، جب کوئی اضطرار کے ساتھ دعا کرتا ہے تو کون قبول کرتا ہے سوائے اللہ کے. اللہ تعالی سوال فرما کر استفہام میں اقراری فرما رہے ہیں، یعنی میرے سوا تمہاری دعاؤں کا کوئی قبول کرنے والا نہیں. بظاہر تو سوال ہے، لیکن سوال استفہام دو قسمیں ہیں، ایک استفہام اقراری کہلاتا ہے، ایک استفہام انکاری کہلاتا ہے. لہذا یہاں استفہام اقراری ہے، یعنی اللہ کے سوا کون ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا. جیسا کہ حدیث میں ایک مرتبہ عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے، نابینا صحابی تھے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی دو بیویوں سے، ہماری دو ماؤں سے فرمایا کہ تم احتجابہ پردے میں ہو جاؤ. تو عرض کیا ان دونوں ماؤں نے کہ یہ تو نابینا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نابینا ہے، یہ ہم کو نہیں دیکھتے. آپ نے ارشاد فرمایا الستما تبصرانی، کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھتی ہو؟ کیا مطلب دیکھتی ہو؟ اس استفہام کا نام استفہام اقراری ہے. افا انتما عمیاوان، کیا تم دونوں نابینا ہو؟ یعنی وہ تو نابینا ہے، کیا تم بھی نابینا ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی نابینا نہیں ہو. ایک ہی حدیث میں استفہام کی دونوں قسمیں بیان ہو گئی. استاد اگر پڑھانے والا اپنے حدیث و قرآن کی مثالوں سے سمجھا دے تو طلبہ کو بہت برکت ہوتی ہے. اب تمام دنیا کی مثالیں پیش کرو کہ اس استفہام کی دونوں قسمیں سمجھانے کے لیے وہ مزہ نہیں آ سکتا. جو کلام نبوت سے نہ ہو کہ مسائل حل ہو جائیں، کلام نبوت سے، کلام رسول رب العالمین سے استفہام کی دونوں قسموں کی مثالیں، استفہام کی انکاری اقراری دونوں کی مثالیں اس کے اندر مل گئی. آپ نے دو سوال فرمایا. پہلا کیا فرمایا؟ الستما تبصرانی، یعنی وہ تو نہیں دیکھتے، کیا تم بھی نہیں دیکھتے ہو؟ کیا تمہیں بھی نظر ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم تو نابینا ہیں، لیکن کیا تم دونوں بھی ان کو نہیں دیکھتی ہو؟ کیا مطلب ہے دیکھتی ہو؟ یہ سوال کیا تھا؟ اقراری، یعنی تمہاری بینائی کا اقرار ہو رہا ہے، تم دونوں بینا ہو، نابینا نہیں. اور الستما تبصرانی، جس میں تو اقراری ہو گیا. افا انتما عمیاوان، یہ آما سے عمیاوان ہوا ہے، تسمیہ کا شعر. کیا تم دونوں کی دونوں نابینا ہو؟ یعنی نابینا نہیں ہو. تو ایک انکاری ایک اقراری. تو اللہ تعالیٰ نے استفہام اقراری سے یہ اعلان فرمایا من یجیب المضطر، کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کرتا ہے حالت اضطرار میں، اذا دعا ہو، جب وہ اللہ کو پکارتا ہے. لہذا دعا کی قبول ہونے کی ایک شان اس کے اندر بیان کی گئی اور دوسری شان اس حدیث میں ہے ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں، اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں. آگے اس سے فائل آ رہا ہے جو الذین کے معنی میں الف لام میں داخل ہے، جو لوگ کی دعاؤں میں الحاح کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. الذین
ان اللہ یحب الذین ملحین فی الدعاء، اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو الحاح کرتے ہیں، گڑ گڑا کر مانگتے ہیں. ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، یحب الملحین. الملحین کیا چیز ہے یہ؟ الحاح، دوحہ ہے اس میں، اس لیے ادغام ہو گیا باری سال میں. ملحین معنی کیا ہے؟ اور الاسلام کی جو اس پر داخل ہے الملحین ہے وہ، یعنی الذین الحوا فی الدعاء، جو لوگ کی الحاح کرتے ہیں دعا میں، گڑ گڑاتے ہیں. الحاح معنی کیا ہے؟ اڑ کے مانگنا، گڑ گڑا کر مانگنا. جیسے چھوٹے بچے کہتے ہیں ابا لیں گے ابا مجھے دو ٹافی. کتنے ہی بھگاؤ کہ ہٹو ایسا میں ضروری کہوں، کچھ نہیں جانتے. کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، ہمیں تو ٹافی ضروری ہے. ابا کہتے ہیں اس وقت ہم ضروری کام میں مشغول ہیں. وہ بیٹا کیا کہتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ کہتا وہ آپ کا ضروری کام ہوگا، ہمارا تو ضروری کام ٹافی سے معاملہ ہے، ہم کو تو ٹافی دیجیے، اس کے بغیر ہم ہٹیں گے نہیں. جب 3-4 دفعے وہ ضد کرتا ہے نا تو وہ بھی جان چھڑا لیتا ہے، کہتا ہے یہ کام نہیں کرنے دے گا، لے جا بھائی ایسا بھاگ جائے گا ہم سے. لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملہ یہاں دوسرا ہے. وہاں تو جان چھڑانے کے لیے وہ دے کے بھگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جان نہیں چھڑاتے، بلکہ محبت اس ادا سے اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. جو گڑ گڑا کر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں، اس کو محبوب بنا لیتے ہیں. لیجیے صاحب، دنیا میں کسی سے مانگیے تو کہتے ہیں کہ بھائی تنگ مت کرو، کہتے ہیں تنگ مت کرو، کہہ دیا کہ بابا معاف کرو. دنیا والے کیا کہتے ہیں کہ بھائی تنگ مت کرو. ایک دفعہ ڈھاکے میں ایک چوراہے پر گاڑی رکی، سگنل سرخ تھا. ایک فقیر بنگلہ دیشی آیا اور اس نے بالکل چٹھڑا گدڑا لپیٹے ہوئی، اور اس نے انگریزی میں قاضی خدا بخش کو کہا گڈ نائٹ. تو قاضی صاحب نے کہا میاں یہ تو رات کا سلام ہے، تم کہاں دن میں کر رہے ہو؟ کیا کچھ سیکھ لیا ہوگا اس نے. تماشے بھی دکھاتے ہیں ذرا مائل کرنے کے لیے. مجھے بھی ہنسی معلوم ہوئی کہ دیکھو مانگ رہا ہے بھیک، انگریزی بول رہا ہے. بہرحال جان چھڑا کے بھاگنے کا جب وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں تو آدمی کہتا ہے بابا معاف کرو، تنگ مت کرو. لیکن اللہ تعالیٰ سے جو لوگ گڑ گڑاتے ہیں، چاہے تمام عمر گڑ گڑاتے رہیں، کبھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ بابا بھاگو یہاں سے، تنگ مت کرو. فرما رہے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم خبر دے رہے ہیں کہ ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالیٰ محبت میں بار بار گڑ گڑا کے مانگنا، بار بار مانگنا، اڑ کے مانگنا کہ اللہ اگر آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا، بس آپ دے دیجیے ہم کو. تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محبوب فرما لیتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے موٹر سائیکل یا موٹر مانگی اور گڑ گڑا کر مانگی یا اپنی اصلاح مانگی کہ اللہ میری اصلاح فرما دے، میرا تذکیہ فرما دے، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے دے، یا اپنی صحت مانگی، دنیا یا آخرت کی جس نعمت پر آپ اڑے ہوئے ہیں، روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر 3 دفعے مانگ رہے ہیں. کم سے کم 3 دفعے صلاۃ حاجت پڑھنا چاہیے، کم سے کم 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت 24 گھنٹے میں، تاکہ 3 عربی میں جمع کا لفظ آتا ہے، تاکہ کثرت سے مانگنا ثابت ہو جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب بچپن میں آنکھ سے روشنی ختم ہو گئی تو ان کی اماں نے اتنا دعا مانگا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات جلد نمبر 1 میں امام بخاری کے حالات میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور اس زیارت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قد رد اللہ بصر ولدکی، اللہ نے تیرے بیٹے کی بصارت بینائی کو واپس کر دیا، روشنی آ گئی. کیوں؟ بے کثرت دعائی کی، کثرت دعا سے. معلوم ہوا کثرت دعا چاہیے. بعض لوگ 2-3 دفعے مانگ کے پھر بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یا مایوس ہو جاتے ہیں، یا 3 دفعے تو مانگا، 3 دن مانگا، 2 رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہاں دیا، نعوذ باللہ. یہ 40 سال کے بعد بعضی دعائیں نبیوں کی قبول ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے
جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر 40 سال کے بعد اس کا ظہور ہوا. لہذا قبول تو فوراً فرما لیتے ہیں، ظہور دیر سے کرتے ہیں، وہ ان کی حکمت ہے. جیسے کوئی 8 سال کا بچہ کار مانگتا ہے تو باپ کہتا ہے ابھی سے لڑائے گا تو، روزانہ دیکھ رہا ہے ایک تماشا مار کر کار ہی چھین کے لے کے بھاگ جائیں گے. انتظار کرو، جب دیکھیں گے تمہاری باڈی تمہاری صحت کو اچھی ہو گئی، بڑے ہو گئے، پھر ہم تمہیں کار دے دیں گے. تو قبول تو اسی وقت کر لیا، لیکن جلد دینے سے اس نے دیر کی ابا جان نے. تو کیا ابا جان نے جو تاخیر کی یہ ظلم ہے؟ بیٹے کی مصلحت سے کہ بیٹا ابھی اپنی نعمت کی حفاظت پر قدرت نہیں رکھتا، اس لیے نعمت دینے میں دیر کی گئی. تو کبھی ہم نعمت کی حفاظت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ بھی قبول تو فوراً کر لیتے ہیں، مگر اس کا ظہور دیر سے ہوتا ہے. گھبرانا نہیں چاہیے، اسی وقت سمجھ لو قبول ہو گئی. اور ساتھ ساتھ ایک انعام اور بھی ملا. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا خدا اشکبار آنکھوں سے، تو یہ ادا اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتے ہیں. واہ خدایا گفتن و آراز ہو، خوش ہمیں آیت مرا آواز ہو. اللہ تعالیٰ فرشتے کہتے ہیں خدا آپ کا بندہ مومن تضرع می کنت، بندہ مومن تضرع می کنت او نمی دانت وجست و مستند. بندہ مومن تضرع می کنت مثنوی کا شعر ہے. فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ایک مومن بندہ آپ سے کیوں گڑا رہا ہے، او نمی دانت وجست و مستند، آپ کے سوا کوئی اپنے خدا بھی نہیں جانتا، آپ ہی کو خدا سمجھتا ہے، آپ ہی کا سہارا ہے اس کا، تو آپ جلدی کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ اللہ نے جلدی سے قبول فرما لیجیے. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں اس مومن بندے کو ذلیل اور حقیر سمجھ کر اس کی دعا کی قبولیت میں دیر نہیں کر رہا ہوں. یہ بندہ، میں اس کی دعا، اس کے آہ نالے، اس کے آنسو مجھے بہت پسند ہیں، اس کا گڑ گڑانا میں محبوب رکھتا ہوں، لیکن خوش ہمیں آیت مرا آواز ہو، اس کا واہ خدایا گفتن و آراز ہو، اس کا یا اللہ کہنا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اگر میں جلدی قبول کر لوں گا، قبول تو کر لیا، اگر اس کا ظہور کر دیا، اس کو پتہ چل گیا کہ دعا قبول ہو گئی، تو یہ بھاگ جائے گا، غفلت میں مبتلا ہو جائے. یہ حاجت و پریشانی غفلت سے اس کو پکڑ کر میرے چوکھٹ پر لائی. اگر میں اس کی فوراً قبول تو فوراً کر لیا، اگر ظہور بھی کر دیا، اس کو پتہ چل گیا. ایسا قبول کرتے ہیں کہ بندے کو نہ معلوم ہو. ہاں، کبھی بعض لوگوں کو لوگ بتا دیتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ارادہ کر لیا اس کا، لیکن بیٹے کو مت بتانا، ابا کہتے ہیں. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے 20 سال کی جوانی میں مولانا اشرف علی تھانوی کو دیکھا کہ چلے آ رہے ہیں، جالے کا مہینہ ہے اور سردیوں میں دیہاتوں میں لوگ لکڑیاں جلا کر تاپتے ہیں، سینکتے ہیں. تو دیکھا کہ مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی اپنے 20 سالہ جوانی میں آ رہے ہیں. اللہ والے پیشانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے. علامت جو ہوتی ہے بچپن سے ہوتی ہے، جس کو جو بننا ہوتا ہے تو چہرے پر اس کا نور ہوتا ہے. تو جس طریقے سے جس اٹھنی میں مقناطیس ہوتے ہیں تو میگنیٹ اس کو کھینچ لیتا ہے، تو اللہ والوں کے دل میں نور ہوتا ہے. اگر کوئی نورانی بندہ نور والا آتا ہے ان کی صحبت میں تو جلد ان کو پتہ چل جاتا ہے وہ ہمارا دل کیوں کھینچا جا رہا ہے اس کی طرف، چاہے ظاہر میں اس کی پالش میگنیٹ کی نظر نہ آتی ہو. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بعض بندے جن کی داڑھی بھی نہیں ہوتی، بالکل مسٹر سے ہوتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں میری مجلس میں تو میرا دل ان کی طرف کھینچا جاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ یہ درخواست کرے اور میں فوراً بیعت کروں. اور بعض بندے ایسے ہیں جو تصویر لیے ہوئے اور بہت ہی مقطع صورت میں ہوتے ہیں، داڑھی بھی ہوتی ہے مگر قلب کو مناسبت نہیں ہوتی، دل ان کو دیکھ کر منقبض سا ہوتا ہے. ان کے اندر کوئی چھپا ہوا کبر و بڑائی ہوتی ہے، کوئی اندر ان کے چیز ہوتی ہے جس کا اثر پڑتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. لہذا اللہ والوں کا دل کسی طرف مائل ہونا یہ بھی انعام ہے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. ان اللہ ينظر الى قلوب اولیائہ فی کل وقت. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دل کو، دوستوں کے دلوں کو ہر وقت نظر رحمت سے دیکھتے رہتے ہیں.
فمن کانت محبتہ فی قلوبہم، جن کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے، جو نقطے ہوتے ہیں، نقطے ہیں، ینظر اللہ علیہ باللطف والکرم، اللہ تعالیٰ نظر رحمت ان پر بھی ڈال دیتے ہیں. جیسا ابھی آپ نے ملفوظ سنا کہ اللہ والوں کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا ہے کہ اگر وہ فیض نہ دینے کا بھی ارادہ کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو فیض پہنچا ہی دیتے ہیں. بابرکت جو چیز میں خاصیت ہوتی ہے وہ آپ لاکھ ارادہ کرتے رہیں، چاہے اچھی چیز ہو یا بری. سیب کھائیں اور نیت کر لیں کہ آج اس سیب کا کوئی وٹامن میرے خون میں شامل نہ ہو، اس ارادے سے آپ سیب کھائیں. آپ بتائیے سیب جب خون میں جائے گا، پیٹ میں جائے گا، وٹامن پیدا ہوگا یا نہیں؟ یا آپ کے ارادے کی وجہ سے سیب کا اثر کمزور پڑ جائے گا؟ اور زہر کھایا آپ نے اس نیت سے یہ زہر کھا کر مجھے تگڑا کر دے گا. جولیا بازار کا زہر ہے، مفت میں آیا ہے. کہتے ہیں صاحب مفت میں آج مل جاتا ہے تو کبھی کبھی ٹی وی دیکھ لیتا ہوں، خود تو نہیں خریدتا. سمجھا؟ ہاں، مفت کا معاملہ جو ہوتا ہے یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. بمبئی میں میرے ایک دوست ہیں ڈینٹسٹ، تو میں جب 1976 میں بمبئی گیا تو تبلیغ میں چلے لگائے ہوئے، بڑے خوبصورت، ایسی عمدہ داڑھی، دیکھنے سے فرشتہ لگتا. تو انہوں نے مجھ سے کہا، معلوم ہوا کہ وہ دین کے خادموں سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں نے بھی اپنے دانت دکھا دیے ہوں، میرے دانت بھی انہوں نے بنائے، جو لگے ہیں انہی کے بنائے ہوئے ہیں. بہت اچھا مٹیریل سے بنایا، آج تک وہ محفوظ ہے. 76 کا 86 ہے، 10 سال ہو گئے اس دانت کو، خراب نہیں ہوا. کئی دفعے گرا بھی نیچے سے اوپر، بیسن سے نیچے گر گیا، ٹوٹا نہیں. کیونکہ جو اللہ کی، جو پیسے کے لیے کام ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، کچھ اس میں بات اور ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا کچھ لڑکیاں آئیں دانت دکھانے رہی ہیں، اور کچھ ہل رہا ہے یا کیڑے لگے ہوئے، اور وہ عیسائی، وہاں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. عیسائیوں کی لڑکیاں 16 سال کی، 18 سال کی، 20 سال کی. تو میں نے دیکھا ہوا انہوں نے یہاں پکڑا اسے اور دانت ایسے سے کیا، اور سارا ہاتھ میں سارا گال اس کا. میں بھائی ہم لوگ تو، جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ فوراً دیکھ لیتا ہے کہ کون سا مرض ہے. تو جو روحانی معالجین ہیں اور ان کے خدام و غلام ہیں، فوراً میرا ذہن گیا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک حالت ہے. یہ بیچارہ جتنا چلا لگا کر آتا ہے تو سب لوٹ لے جائیں گے. ڈاکوؤں کا گال بھی مت پکڑو، خطرناک ہوتے ہیں. لہذا میں نے تنہائی میں ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ تبلیغی چلے بھی لگاتے ہو، اس کام کو چھوڑ دو. اگر لڑکیوں کے دانت نکالنے ہیں، کیونکہ اس میں گال پکڑنا ضروری ہے نامحرم کا، لہذا کسی عورت کو رکھ لو، ڈینٹسٹ ملازم رکھ لو، وہ دانت وانت جو چاہے نکالے. اس کمرے میں آپ نہ جائیں، احتیاط سے رہیں، اور خود بھی اپنے پاس رکھیں، ایک آدھ مردوں کو تنہائی مت کریں. لہذا انہوں نے فوراً میرا مشورہ مانا. دوسرے ہی دن فوراً انہوں نے عورت رکھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزا خیر دے. اس نصیحت سے اتنا دل خوش ہوا اور اقرار کیا کہ جب ہمارے ہاتھ وہاں لگتے تھے تو ہمارے نفس میں گندے خیالات آتے تھے، اللہ سے دوری ہو جاتی تھی. تو دیکھو بھائی، بعض وقت میں یہ ملا کام آتے ہیں، ان کی نصیحت کام آگے. تو ارادہ کرے یا نہ کرے، زہر بہرحال زہر ہے. آپ اس کو مفید سمجھ کے کھائیں، چاہے مفت کی ملے. جولیا بازار کا زہر کوئی مفت میں لا کے گلشن اقبال میں دے دے، کہ آپ کہاں زحمت فرمائیں گے اتنی دور جانے کی. آج کل کرفیو وغیرہ اور حالات نازک ہیں، میں آپ کو بالکل آرام و راحت سے لیجیے، کھائیے زہر. آپ کہیں گے میاں واہ عجیب معاملہ. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ ایک شخص نے سرما پیش کیا. اس نے حضرت نے پوچھا اس میں کیا اجزا ہے بھائی؟ اس نے کہا اجزا کب؟ جب آپ پوچھتے، جب میں آپ سے پیسہ لیتا. میں تو مفت میں سرما پیش کر رہا ہوں، اس میں اتنے نخرے ہیں. سوال جواب، ارے بھائی ہم تو آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں، آپ کو ہدیہ مفت میں سرما پیش کر رہا ہوں. مفت میں تو چے گفت ہونا چاہیے، مفترا چے گفت، یعنی کچھ نہ بولو جلدی سے لے لو. یہ فارسی کا مقولہ ہے، مفترا چے گفت. تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارا سرما تو مفت کا ہے، لیکن میری آنکھیں مفت کی نہیں ہیں. جب تک میں اپنے پرانے معالج جو خاندانی ہیں ہمارے، جو میری بچپن سے معالج ہیں، جسم کے تمام اعضاء سے وہ مزاج جانتے ہیں، وہ اس کے اجزاء سے مناسبت لائیں گے، جب وہ پاس کر دیں گے پھر میں اس سرما لگاؤں گا. دیکھا آپ نے؟ لہذا سینما اور ٹی وی گو مفت کے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے ضائع کر دیں. یہ بہت مہنگی چیز. اللہ سے جو دور کر دے، جو شخصیت، جو صورت
جس کا حسن ہمیں خدا سے دور کر دے، کسی قیمت میں اس کے پاس مت رہو اور اس کو دور رکھو، چاہے کتنی ہی کشمکش، کتنی ہی پریشانی پیدا ہو، جان دینے کی بازی تک کا ارادہ کر لو، پھر خدا ملتا ہے۔ سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، یہ شعر نہیں ہے، اللہ والوں کا کلام ہے۔ سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، ایک صاحب نسبت بزرگ کا شعر ہے جس کو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اپنے ساتھی حکیم سعید صاحب نے، وہاں کے اعظم گڑھ کے تھے، یہ نہیں کہ بھائی مولانا تو صاحب نسبت معلوم ہوتے ہیں، یہ جملہ، اور فرمایا ان کا نور مجھے زمین سے آسمان تک معلوم ہوتا ہے، زمین کی طرف بھی دیکھا، آسمان کی طرف بھی دیکھا، اور فرمایا مولانا شاہ محمود احمد صاحب کا نور مجھے زمین سے آسمان تک محسوس ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ شاہ عبد الغنی صاحب کا جملہ ہے، اور یہ ابھی زندہ ہے مولانا شاہ محمود احمد صاحب، ان کا شعر ہے کہ سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی۔ خدا پر مرنا اس سے بہتر مرنا دنیا میں نہیں ہے۔ تجارت پر مرنے والوں، عورتوں پر لاشوں، جو لاشیں سڑنے گلنے والی ہیں قبروں میں، ہگنے موتنے والی، سڑنے گلنے والی قبروں میں دیکھو ان حسینوں کا کیا حال ہے۔ ان کی لاشوں پر مرنا، کسی دنیا پر مرنا، یہ مرنا جیسا بھی ہوگا، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو اللہ پر مرتا ہے۔ وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ پر قربان جائیے، جان اختر بھی اس جان رومی پر فدا ہے، فرماتے ہیں پوری دنیا میں دو ہی لوگوں کو میں نے مبارکبادی پیش کی، اے خوشا چشمے کی یہاں گریان ہوش، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو خدا کی یاد میں روتی ہیں، جو آنکھیں خدا کی یاد میں رو رہی ہوں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار و توبہ کر رہی ہیں، قیامت کی پیشی کو یاد کر کے، دوزخ کی آگ کو یاد کر کے، قبر کی منزل و تنہائی کو یاد کر کے اشکبار ہیں کہ اے خدا ہمارے خطاؤں کو معاف کر دیجیے۔ ہائے مولانا ثانوی فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ بھی نہ ہوتی، دوزخ کا ڈنڈا بھی نہ ہوتا، تو بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو ناراض ہم لوگ نہ کرتے۔ اگر ماں باپ ڈنڈا نہ دکھائیں تو ان کی پرورش کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کریں، تو ہم تعالیٰ کے احسانات کتنے ہوں گے سوچو۔ دوزخ کا ڈنڈا بھی اگر نہ ہوتا، بالفرض ہے موجود یقیناً، اس پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن اگر دوزخ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ جس نے ہم پر اتنے احسانات فرمائے ہم ان کو ناراض نہ کریں۔ تو دو لوگوں کو مبارکبادی پیش کی۔ نمبر ایک، اے خوشا چشمے کیا گریان اوش، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو خدا کی یاد میں رو رہی ہیں، واللہ ان آنسوؤں پر ستاروں کو رشکاتا ہے۔ خواجہ صاحب پر یہ حقیقت منکشف ہوئی تب یہ شعر پڑھا تھا، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی۔ جن آستینوں میں آنسو اللہ والے پوچھ لیں یوں کر کے، اس پر کہکشاں ہیں، وہ بھی رش کرتی ہے۔ یہ وہ آنسو ہیں جو شہیدوں کے خون کے برابر وزن ہوتے ہیں، یہ وہ آنسو ہیں اور یہ آہ نالے وہ آواز ہے کہ جن کو فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں۔ علامہ آلوسی کا دیکھو پارہ نمبر 30 سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں حضرت آلوسی حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لعنین المذنبین، گنہگاروں کا رونا، احب الی من زجل المسبحین، تسبیح پڑھنے والوں کے سبحان اللہ پڑھنے سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کسی گنہگار کو حقیر مت سمجھا کرو، گناہ سے تو نفرت کرو، گنہگاروں سے نفرت مت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ توبہ کر کے یہ ولی اللہ بھی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے آپ دھرے رہ جائیں جہاں کے ہیں وہیں۔ بعض گنہگار وہ ڈاکو جس کے ڈاکے سے اس وقت کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھی ڈرا ڈرا کر، ارے سوجا سوجا فضیل آ رہا ہے، اتنا زبردست خطرناک ڈاکو وہی اولیاء اللہ کا سردار بنا توبہ کر کے۔ دیکھو شجرے میں آج ان کا نام آ رہا ہے، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ڈاکہ مارنے گئے، کوئی تہجد گزار تھا وہاں، وہ قرآن پڑھ رہا تھا تہجد میں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا سے ڈر جائیں اور گناہ چھوڑ دیں، خدا کی نافرمانی، کتے اور سور کی زندگی سے باز آ جائیں؟ نافرمانی اچھی چیز نہیں، سخت زبردست ہے۔
جس کے لیے مخلوق بھی ایسے لوگوں کو ذلیل سمجھتی. ذرا کبھی پوچھ لو جن کے لیے مرتے ہیں غیر اللہ پر، ان سے پوچھو کہ میں تمہاری نظر میں میری کیا ہے شکل معلوم ہوتی. اگر متقی ہے صحیح ایکسرے کیا ہے اس نے تو بتا دے گا، اگر وہ بھی نالائق ہے اس کا دل بھی بے غیرت ہے تو اور بات ہے. اگر متقی ہے وہ حسین تو فوراً کہہ دے گا کہ جب تم مجھے بری نظر سے دیکھتے ہو تو تم مجھے شیطان معلوم ہو. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں ایک بڑے میاں اللہ کی محبت سیکھنے تھانہ بھون آئے. ایک طالب علم کو اس کے حسن کی وجہ سے انہوں نے بار بار اس پر نظر ڈالا. وہ اللہ والا تھا، ولی اللہ تھا، صاحب نسبت تھا. بعض بندے بالغ ہوتے ہی ولی اللہ ہو جاتے ہیں، تعجب کی بات نہ کرنا. مولانا شبیر علی صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا حضرت کے بھتیجے نازم آباد 4 نمبر میں کہ ایک 20 سال کا جوان کالی داڑھی آیا، حضرت اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنے پاس بیٹھانا اور فرمایا میں اپنی جگہ پر بیٹھالتا لیکن تم کی عمر بہت چھوٹی ہے، تم بیٹھ نہ سکو گے، لہذا میں آپ کو یہاں بیٹھا رہا ہوں، ورنہ دل چاہتا تھا میں اپنی جگہ بیٹھا لوں. اس کے بعد کان میں باتیں ہوئی، کان میں اس نے جوان نے کچھ کان میں کہا مجدد زمانہ کے، اور حکیم الامت نے ان کے کان میں کچھ کہا اور وہ بھی اس کے بعد چلا گیا. غیر اجنبی تھانہ بھون چھوٹی سی بستی. خلیفہ خادم جو تھے وہ دوڑے کہ دیکھیں یہ اجنبی آدمی کہاں سے آیا. دروازے نکلتے ہی وہ غائب ہو گیا. چاروں طرف قصبے میں دوڑا، چھوٹی سی قصبی، چھوٹی سی آبادی. یہ نہیں گیا لالو کھیت سے رنگیوں کو رنگی بھاگ گیا، نہیں پتا چلا. حضرت سے اس نے پوچھا پیر دبا دبا کر کے، حضرت نے انکار فرمایا مت پوچھو اس کے بارے میں. جب بہت سارے ضد کیا تب فرمایا کہ وہ ابدال تھا. یہ ابدال ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی شام میں قدم ہوتا ہے، کبھی کراچی میں قدم ہوتا ہے. اور کچھ مجھ سے مشورہ کرنے آیا تھا. دیکھو تو معلوم ہوا ایسے کتنے بندے. حضرت مولانا عبد المجید صاحب اعظم گڑھ کے بہت بڑے عالم مفتی، جن کے بارے میں 5 علماء نے فیصلہ کیا کہ چلتا پھرتا کتب خانہ ہے، چلتا پھرتا کتب خانہ ہے. اعظم گڑھ شبلی منزل میں سید سلیمان ندوی، مولانا شاہ عبد الغنی، مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب، ڈاکٹر عبدالحی صاحب، مولانا ابرار صاحب، مولانا عبد الباری لکھنوی ندوی، 5 علماء اور یہ سب ڈاکٹر صاحب خواجہ صاحب بھی سب بیٹھے ہوئے. ایک مسئلے میں تحقیق کی ضرورت پیش آئی، پریشان ہو گئے کتابیں دیکھتے دیکھتے. اس زمانے میں مولانا عبد المجید صاحب بیمار تھے، صاحب فراش تھے. ان سے مشورہ کیا گیا، وہیں وہ بھی تھے لیٹے ہوئے کسی کمرے میں. ان علماء نے ان سے پوچھا، ان کا شامی فلاں جلد میں فلاں صفحے میں دیکھ لو. اس وقت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سب علماء کے منہ سے نکل گیا کہ یہ شخص چلتا پھرتا کتب خانہ سینے میں لیے ہوئے. انہوں نے مجھ سے یہ روایت بیان کی جو میں آپ پیش کر رہا ہوں. جو مرنے کے بعد انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا شرم کی جگہ ہاتھ مت لگانا. شہید مرے ہیں وہ، کیونکہ ٹی بی میں مرے. جو سل میں پھیپھڑے کے زخم میں مرتا ہے شہادت کا درجہ ملتا ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب جب ان کو نہلانے لگے تو وصیت بھول گئے، غلطی سے ہاتھ کہیں لگ گیا تو، اور وہ حافظ 20 پارے کے حافظ بھی تھے، بال سفید تھے، حفظ کرتے کرتے آخر میں 20 پارے کے حافظ ہو کر کے دنیا سے گئے، انتقال ہوا. ان کا تہجد گزار آدمی تھے، میرے شیخ کے خلیفہ تھے. ان کی روایت کہ جب ہم نہلاتے ہاتھ وصیت کے خلاف غلط جگہ پہنچ گیا غلطی سے، تو مولانا کا ہاتھ آ کر کے میرے ہاتھ پر یوں آ گیا، مرے ہوئے انتقال ہوا ہاتھ اٹھائے ایسے آ گیا اور میں گاپ گیا اور میں نے توبہ کیا. اس کے جب دفن ہو گئے 6 مہینے کے بعد اعظم گڑھ کے قبرستان میں بارش ہوئی اور قبر کھود گئی. لوگوں نے جا کر دیکھا تو بالکل کفن صحیح تھا اور جسم بالکل تازہ ویسے ہی تھا. یہ حال ہے ان شہیدوں کا جو اصلی شہید کافروں کی جنگ میں نہیں ہے. یہ ہے. بہرحال بڑے عالم تھے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے. مجھ سے فرمایا کہ ایک شخص تھانہ بھون حاضر ہوا، 8-10 دن میں حضرت نے اس کو خلافت دے دی. تمام حیرت پیدا ہوگی، کیا بات ہے 10 دن میں خلافت تو حضرت نے کسی کو نہیں دی. لوگ تلاش میں قرید میں لگ گئے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اور لوگوں کا برے عادتوں کا تو امالہ ہوتا ہے،
یعنی غصہ بری چیز ہے، اب اس کو اچھی طرف لگا دیا، اب نیک اچھے کاموں میں غصہ آنے لگا۔ لالچ بری چیز ہے، اب دین میں اس کو لالچ آ گئی، نفلوں میں لالچ کرنے لگا، دعا لوگ مانگنے لگا، دعائیں کا لالچی بن گیا۔ جیسے ایک میمن نے ایک تبلیغی دوست سے کہا تھا، ایک میمن نے کہا کہ تبلیغی دوست سے کہ بھائی میمن بڑا لالچی ہوتا ہے۔ وہ پہلے تو ڈرا بھی شاید کچھ مانگے گا، اس نے کہا بھائی کیا بات ہے، کون سی لالچ ہے میمن تمہارے اندر؟ کہا میمن تو لالچی ہوتا ہے، لیکن اب میری لالچ بدل گئی ہے، اب میں دعا کا لالچی ہو گیا ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ دیکھا آپ نے، لالچ کا مطلب بدل گیا۔ اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو وہی چیز کارآمد ہو جاتی ہے، اصلاح کے بعد جو مضر چیز ہوتی ہے مفید ہو جاتی ہے۔ سنکھیا زہر ہے، کشتہ ہو جانے کے بعد مقوی ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے زہر نفس کے برے برے خواہشات اللہ کے راستے میں ان کو مار دیا جائے تو یہ سب کے سب مقوی ہو جاتے ہیں اور روحانیت ان سے قوی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے رذائل کا ازالہ ہو گیا بطور کرامت کے، ان کے اندر اب کوئی رذیلہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ کی کرامت سے ان کا تمام گندی چیزوں کا ازالہ قلاقمہ ہو چکا ہے۔ پوچھا کہ کیسے؟ تو حضرت نے ان سے سب باتیں پہلے سے پوچھ لی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ جنگل میں بھینس چراتے تھے، بالکل جاہل تھے، ان پڑھ تھے۔ ایک ابدال آیا اس جنگل میں اور اس نے کہا ہم کو دودھ پلا دو، پیاس لگی ہے کچھ پانی وغیرہ پلا دو، بھوک بھی لگی ہے۔ اس نے دودھ جلدی سے دوہ کر پلا دیا۔ پیاس میں بھوک میں کوئی چیز مل گئی، اللہ والوں کا معمول ہے، ان کی فطرت۔ ایک مولانا اشرف علی صاحب ہیں، ان سے بورید ہو جانا، اور ان کا نقشہ بھی انہوں نے کچھ تصرف سے ایسا کچھ دکھا دیا۔ یہ پہلے عالم ہو گئے کہیں، اس کے بعد پھر ان کی تلاش میں لگے، جگہ جگہ گئے، بہت سے بزرگوں کو دیکھا، وہ نہیں پایا، نہ وہ نام ملا۔ تھانہ بھون جا کر بس بالکل دل ٹھوک گیا کہ وہ ہو تو وہی ہے، نام بھی وہی مولانا اشرف علی۔ حضرت سے سب بات بتائی اور حضرت نے ان کو بیعت کر لیا اور ذکر کر لیا۔ اس کے بعد ان کو جب خلافت دی 10 دن میں، تب حضرت نے یہ فرمایا کہ جن بزرگ نے تمہارے اوپر توجہ ڈالی تھی وہ صاحب کرامت تھے، اپنے وقت کے ابدال تھے، تمہارا سب ازالہ پہلے ہی ہو چکا ہے، یہ تو بس لکڑی ہے۔ ایک بزرگ نے کسی مرید کو جلد خلافت دی، 10-15 دن میں، تو دوسرے مرید جو 10 سال سے پڑے تھے ان کو اعتراض پیدا ہوا۔ زبان سے نہیں کہا، چہرہ بتا دیتا ہے، دل کی بات آنکھوں سے پالی جائے گی، بے سوال ہی نہ کھالی جائے گی۔ لہذا انہوں نے کہا بھائی آپ کو کچھ اعتراض ہے کہ آپ 10 سال سے یہاں لکڑی جھونک رہے ہیں، چائے پلا رہے ہیں مہمانوں کو، خانقاہ کی صفائی کر رہے ہیں، اور ابھی آپ کو خلافت نہیں دیا اور اس کو 10 دن میں دے دیا، اس پر آپ کے دل میں اعتراض وسوسہ آیا ہے۔ ذرا جائے کہ لکڑی لے آئیے، سوکھی لائیے، ہری ٹہنی بھی لائیے۔ وہ دونوں لکڑیاں لے آئے، فرمایا دونوں میں آگ لگاؤ۔ تو جو سوکھی لکڑی تھی جلدی جل گئی اور ہری ہری تازی تھی وہ سون سون کرتی رہی۔ تو فرمایا یہ جو آدمی تھا یہ سوکھی لکڑی تھا، جلا بھنا آیا تھا، معاملہ ہم کو تھوڑا سا آگ لگانا پڑا، کام بن گیا اس میں۔ بعض لوگ سنسا والے ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو ان کو دیر لگتی ہے، لہذا اعتراض نہ کرو، لہذا اعتراض نہ کرو۔ خیر، تو یہ حکیم الامت نے جو فرمایا کہ اہل اللہ کے قلب میں اللہ تعالیٰ برکت رکھتا ہے، اگر وہ ارادہ بھی نہ کریں تو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر ہو جاتا ہے۔ کسی بستی سے اگر وہ گزر جائیں تو بھی اس بستی والوں پر کچھ نہ کچھ فیضان ہو جاتا ہے، اس رات میں ان کو اٹھنا نصیب ہو جائے گا، اس رات میں کوئی نہ کوئی ترقی و توفیق نیکیوں کی مل جائے گی، چاہے ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ آج اس بستی سے کوئی اللہ والا گزرا ہے۔ یہ بات مرقات نے لکھی ہے، محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح جلد نمبر 5 میں کہ لو مرہ، اگر ان ولین لو مرہ بے بلدۃ، اگر کوئی ولی کسی شہر سے گزر جائے تو نالا برکت مرور ہی، اس کے گزرنے کی برکت اس بستی والے ضرور پا جائیں گے، اور اگر کہیں وہاں ٹھہر جائے تو ضرور ہو جائے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ چاہے وہ بیت بھی نہ ہو، جب کسی اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے تو دلوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، محسوس ہو جاتا ہے کہ آج کوئی بڑا واقعہ پیش آئے، دل جیسے آفتاب ہے
کوئی اندر بیٹھا ہے آفتاب سے نہیں بیٹھ کرتا، آفتاب کو دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن کچھ روشنی کا اثر ہوتا ہے اندر تک، غروب ہونے کے بعد کیفیت بدل جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں کا فیض کچھ لوگوں پر عام ہوتا ہے، اور جو ان سے خاص فائدہ لیتے ہیں ان پر خاص بھی ہوتا ہے، مگر فائدہ عام بھی ہوتا ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ وعدہ ہے نا، کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ سوچ لیجیے آپ، وعدہ بھی کس کا ہے؟ ادعونی استجب لکم، دعا مانگو، اور اگر کہیں مستر ہو کر مانگو گے تڑپتے ہوئے دل سے تو پھر کچھ پوچھو مت، جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اور الہا کے ساتھ تو اسی وقت ایک چیز نقد بھی مل جاتی ہے کہ اسی وقت تم محبوب ہو جاتے ہو۔ قبولیت دعا، موٹر ملے چاہے 10 سال کے بعد، محبوب تو بن گئے اس وقت۔ ایک نوجوان شادی کے لیے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ نیک بیوی سے جو صورت کی بھی اچھی ہو تاکہ نظر بچانا آسان ہو، چاہے اس کی 5 سال کے بعد ہو، لیکن گڑ گڑانے سے وہ محبوب ہو گیا۔ جس دعا میں الہا ہو جائے گڑ گڑانا، تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت تو مل گئی، ان کی محبت کا مل جانا کم انعام ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، از دعا نبوت مراد عاشقاں، عاشقوں کی مراد دعا سے کیا ہوتی ہے؟ جو سخن گفتن با شیریں دہاں، اس محبوب سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، بات چیت کا موقع تو ملا۔ اتنا قرب نفل میں نہیں ہوتا۔ نفل میں وسوسے آ جاتے ہیں، تلاوت میں وسوسے آ جاتے ہیں، مراقبہ کیے ہوئے ہو، دل کہیں کاروبار میں پہنچ گیا، لیکن جب گڑ گڑا کر کوئی مانگتا ہے اور آنسو بہ رہے ہوں، اس وقت میں کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، چاہے اللہ ہی کی عشق میں پریشانی ہو کہ اللہ ہم اتنے دن ہو گئے ابھی تک گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، رحم کر دیجیے، اور جب بال سفید ہو گئے تو اور بھی پریشانی بڑھ گئی کہ اللہ اپنے بوڑھے بندے کے سفید بالوں پر رحم کر دیجیے۔ دنیا کے مالکین بھی، دنیا کے مالک کسی بچے کو نوکر رکھتے ہیں اور اس میں گڑ چرانے کی عادت ہوتی ہے۔ بازار گیا، وہاں گڑ چرا لیا، بازار سے شکایت آئی کہ آپ کا نوکر بہت نالائق ہے، میرا گڑ چرا لیا اس نے۔ آپ اس کو کہتے ہیں تم بڑے نالائق آدمی ہو بھائی، یہ تو پیسہ لے لو، تم ہماری کیوں کرتے ہو ایسی حرکت؟ لیکن جب بڈھا ہو جاتا ہے تب کہتا ہے بھائی دیکھو آپ خدا کے لیے رحم کرو، ہاں، پھر اس کی وہ دیکھ بھال خود کرتا ہے کہ کہیں پرانی عادت کے طور پر گڑ نہ چرانے پائے۔ کیوں؟ تراہم کی وجہ سے اس کے بڑھاپے پر اس مالک کو رحم آتا ہے۔ جوانی میں تو فٹ بھی ہے وہ بازار میں، بڑھاپے پر اس کو رحم آتا ہے کہ یہ میرا بوڑھا نوکر ہے، میرے یہاں بڈھا ہوا ہے، میری نوکری میں بڈھا ہوا ہے، لہذا اگر اب اس نے گڑ چڑھایا بازار میں اور یہ کہیں اس کی پٹائی ہوئی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، تو اپنا آدمی رکھ دیتا ہے ساتھ میں کہ ذرا خیال رکھنا، تم بھی جاؤ ساتھ میں، بیٹے کو لگا دیتا ہے، بھتیجے کو لگا دیتا ہے، کوئی اور جوان نوکر لگا دیتا ہے کہ دیکھو یہ بڈھا نوکر ہے، ذرا ان کا خیال رکھنا، یہ گڑ چڑھاتے ہیں، تم ذرا خیال رکھنا چرانے نہ پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان خدا کی راہ میں محنت کرتے کرتے اور کبھی کبھی خطائیں ہوتے ہوتے بڈھا ہو گیا، تب اللہ سے یوں کہو کہ اللہ اب ہم لوگ بوڑھے ہو، بال سفید ہو گئے، اب اس پر آپ خصوصی رحم کیجیے، جیسے دنیا کے مالکان کو اپنے بوڑھے نوکروں پر رحم آتا ہے اور ذلت و خاری و پٹائی کے اسباب سے اس کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں کہ میرا بوڑھا نوکر ہے، بچپن سے بوڑھا ہوا ہے، اسی گھر میں پلا ہے رحمت کی وجہ سے، تو آپ بھی ارحم الراحمین، دنیا کے مالکان کی رحمت کے خالق ہیں آپ، لہذا آپ ازراہ تراہم اپنے فرشتوں کو ہم پر مقرر کر دیجیے کہ اگر ہم خطا کرنا بھی چاہیں تو کان پکڑ دیں، جہاں جہاں ہاتھ پہنچے وہاں ہمارا ہاتھ کھینچ لیجیے، اے رسیدہ دست تو در بحر و بر، آپ کا ہاتھ تو خشکی اور تری میں ہر جگہ پہنچا ہوا ہے، خوش سلامت ماں و ساحل بازور، ساحل تک پہنچائیے ہم کو کشتی ہماری۔ تو مانگنا آج تو میرا مضمون یہی تھا اور یہی ہے کہ مانگنا شروع کر دو اللہ تعالیٰ سے، خود ہمت کو استعمال کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے ہم کو۔ اگر سینما جانے تک کی طاقت ہے ٹانگوں میں تو مسجد جانے تک کی بھی طاقت ہے، اگر کسی عورت کو دیکھنے کی طاقت ہے تو کسی ولی اللہ کو بھی دیکھنے کی طاقت ہے، ہر آپ کے اندر ہمت موجود ہے، لیکن ہم غلط کاموں میں ہمت کو استعمال کریں اور اچھے کاموں میں ہمت کو استعمال نہ کریں۔
تو اس ناشکری کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ اپنی امانت کو اللہ واپس لے لے اور ہماری ہمت کو معذور کر دے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہگار زندگی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، اللہ والی زندگی بنانا چاہتا ہے، سب سے پہلا کام یہ کرو کہ خود ہمت کرو. اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کو استعمال کرو، کر کے تو دیکھو. اس کے بعد خدا سے ہمت مانگو. 2 نسخہ. تیسرا خاصان خدا سے ہمت کی دعا کراؤ. اللہ کے نیک بندوں سے دعا کی درخواست کرو. 3 چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ. اور کشمکش تھوڑی سی ہمیشہ رہتی ہے. آپ جس گناہ کو چھوڑیں گے تو اس گناہ کے تقاضے آپ کو پریشان کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر گناہوں کے تقاضے رکھے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ کش. اور حکم دیا کہ تم مکش رہنا، یعنی کھینچنا مت. اگر تم کو گناہوں کے اسباب سینما، ٹی وی، حسین پیٹیاں، عورتیں بے پردہ اپنی طرف کھینچیں، اس کا نام کش ہے. اور تمہارا عمل کیا ہوگا؟ اس کا نام مکش ہے. کش ادھر سے ہوگا، تم مکش رہنا، یعنی اپنے کو کھینچنے مت دینا، ہمت سے کام لینا، محاذات سے ہٹ جانا. میگنٹ جہاں سے کھینچ رہا ہے وہاں سے ہٹ جائے جو اٹھنی، پھر اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. سمجھے؟ ایک اٹھنی سامنے ہے، لوہا سامنے ہے، مقناطیس چمبک، وہ ایسے ایسے کرے گا، اٹھنی بھی ناچے گی. حسینوں کے ہاتھ میں ناچو مت، اس محاذات سے ہٹ جاؤ، نظر بچا لو، بس محاذات سے بچ گئے. لیکن اس کشمکش سے ملے گا کیا؟ اس پریشانی ضائع نہیں جائے گی. آپ اپنے کو مکش رکھیں تو کشمکش کی زندگی پر انعام کیا ہوگا؟ تقویٰ کا چراغ جل جائے گا، اللہ کی محبت کا چراغ دل میں روشن ہو جائے گا. سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ جتنے بلب جل رہے ہیں اس میں 2 تار ہیں، مائنس پلس، مثبت منفی ہے. ایک تار سے کوئی روشنی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں تار ہمیں عطا فرمائے. مثبت تار تقاضائے گناہ فالہمہا فجورہا. اللہ فرماتے نافرمانی کا تار بھی ہم نے دیا ہے، لیکن فجورہا کے بعد وہ تقواہا، ہم نے دوسرا تار بھی دیا ہے کہ تم اپنے کو کھینچ لو. لگام بھی دی ہے، گھوڑا اگر دیا ہے تو گھوڑا اگر دیا ہے نفس کا تو لگام بھی تم کو دیا ہے، تم کھینچتے نہیں ہو. ہری ہری گھاس میں گھوڑا کدا دیتے ہو کھیتوں میں، اگست کے بعد میں بہت پٹائی ہوتی ہے گھوڑے کی، لہذا کھینچو اس کو. اس کشمکش میں 2 تار ہو گئے جمع، مثبت منفی، مائنس پلس. تقویٰ کا چراغ جل جائے گا. فالہمہا فجورہا و تقویٰ. گھبرانا نہیں چاہیے کہ صاحب 10 سال ہو گئے اللہ اللہ کرتے ہوئے، تبلیغ میں چلے لگاتے ہوئے، بزرگوں کی خانقاہوں میں اپنا بستر لگایا، محنتیں کی، لیکن آج بھی دل میں پریشانی آتی ہے، گناہ کی طرف کھینچتا ہے دل. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اگر یہ مائنس کے تار چھن گئے، یہ مثبت کے تار چھن گئے، تقاضے ختم ہو جائیں گے تو اجر بھی ختم ہو جائے گا. پھر کس چیز کا ثواب لوگے؟ ثواب تو اسی کا ہے کہ تقاضا ہو پھر اس پر عمل نہ کرو. گناہوں کے تقاضوں کو ختم کرنا جائز نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دے تو ہم لوگ نامرد بن جائیں، خفسی ہو جائیں، وہ شیطان نکال دیں. میں خبردار ایسی اجازت نہیں. اگر تقاضے روزے رکھو اور تقاضے کو مارو روزوں کے ذریعے سے، تلاوت سے اپنا خون جلاؤ اللہ کے عشق میں. جب خون ہی نہیں رہے گا تو کیا جلاؤ گے؟ تقاضوں کو پڑا رہنے دو. یہ تقاضے ہوا ہے، ہوا اللہ نے جس کا نام ہوا رکھا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو نفس کو روکتے ہیں ہوا سے، یعنی بری خواہشات سے. ایک صاحب نے کہا کہ میرے پیٹ میں آج کل ہوا بھری رہتی ہے. میں نے کہا آپ نے ہوا کو روکا ہی نہیں تو ہوا گھس گئی آپ کے اندر. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو روکتے ہیں اپنے کو نفس کو ہوا سے، کیا مطلب؟ خواہشات نفسانی. تو دونوں تار کشمکش کی زندگی جو ہے یہ اسی پر اللہ کو پیار آتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کس طرح سے پریشان رہتا ہے لیکن ہارتا نہیں، ہمت ہے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. اگر آپ کا ارادہ ٹوٹ گیا، کبھی خطا ہو گئی، نا امید مت ہو، پھر کمر باندھو. نسیم جاگو، کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر، صبح ہوئی ہے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. حکیم الامت فرماتے ہیں جن لوگوں نے ساری عمر محنت کی، کبھی گرے پھر اٹھے. شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
سلوک کا حاصل یہ نہیں کہ آپ نبی ہو جائیں گے اور معصوم ہو جائیں گے. سلوک کا حاصل یہ ہے کہ جب خطا کبھی ہو جائے تو رونا شروع کر دو, توبہ کر کے کمر کو باندھ لو. گناہ سے پہلے ہمت کرو کہ جان کی بازی لگا دوں گا, گناہ نہیں کروں گا. لیکن اگر غلبہ ہو گیا, کبھی خطا ہو جائے تو مایوس مت پڑے رہو. گٹر میں گرنے سے پہلے کوشش کرو نہ گریں, اور گر جاؤ تو پھر نکلنے کی پوری کوشش کرو. تو یہ شعر کہا کرتے تھے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد میں. کیا شعر ہے؟ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. کیا مطلب؟ سپر حیدرآباد جانا ہے, کہیں گر گئے پھر اٹھو, پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. ہاں, خرگوش پہنچ گیا اور گھوڑا تیز نہیں پہنچا, کیونکہ وہ گرا تو وہیں پڑا رہا, اور خرگوش گرتا پڑتا چلتا رہا, خرگوش پہنچ گیا. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کوشش میں لگے رہے, یقیناً اللہ تعالی مرنے سے کچھ پہلے, اول تو جلد کامیابی ہو جائے گی, لیکن اگر کوئی موت بہت دن تک بھی کوشش میں لگا رہا, گرتا پڑتا, مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو مزکا مصفا بنا کر اپنی محبت کو اس کے تمام تعلقات پر غالب کر کے اس کو اٹھائیں گے. یہ انعام ان کو ملے گا جو اہل اللہ سے وابستہ ہیں, جو مجاہدہ اور سلوک میں رہتے ہیں, لگے ہیں راستے میں. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ لگا تو ہے بیچارہ, پریشان ہے, رو رہا, تو اللہ سے رونا شروع کر دیجیے. کم سے کم 3 مرتبہ صلاۃ حاجت پڑھے, کم سے کم انشاءاللہ تعالی اللہ سے مانگے, گڑ گڑا کر مانگے, اللہ سے مانگے, دنیا اور آخرت مانگے, دونوں جہان مانگے. لیکن سب سے زیادہ جتنا مصیبتوں سے پناہ ہم مانگتے ہیں. اگر کسی کو ٹی بی ہو جائے, گردے میں پتھری ہو جائے, اور ڈاکٹروں نے کہا صاحب کہ آج جمعہ ہے, ہفتے کو تمہارا آپریشن ہوگا. کون ہاسپٹل میں؟ سول ہاسپٹل میں. پیٹ پھاڑا جائے گا, گردے سے پتھری نکالی جائے گی, اور مان لیجیے وہ یہاں آیا بھی ہوا ہے, وہ ہے, تو آج دن بھر وہ کتنی دعا مانگے گا اور کس قدر دعائیں کرائے. تو جسمانی مصیبت سے جس طرح رو رو کے دعائیں مانگتے ہو کہ اللہ میرا پیٹ نہ پھاڑا جائے, بغیر آپریشن پتھری نکال جائے, کوئی بیماری مصیبت آ جائے, بلکہ یوں سمجھ لو کہ 2 گنڈے چھرا لیے ہوئے آپ کو جان سے مارنے کے لیے دوڑا رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں ہم ان سے جیت نہیں سکیں گے. اتنے میں کوئی آپ کو مہربان جاننے والا مل گیا سامنے, اور تگڑا بھی ہے, اور اس کے پاس بہت ڈنڈا بھی ہے, طاقتور ہے اور جاننے والا ہے, تو آپ آ کر اس سے لپٹ جائیں گے اور کہیں گے بچاؤ ان دونوں گنڈوں سے, اور رونے لگیں گے کہ صاحب اگر ذرا سی دیر کر دی تو یہ ابھی مجھے مار دیں گے. اب آپ رحمت میں, مہربانی میں دیر نہ کیجیے. تو جن کو نفس و شیطان بار بار گناہ کرا رہا ہے, 2 گنڈے ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں. گناہ کرنا یہ قتل سے زیادہ خطرناک چیز ہے. اس لیے دوستوں میں عرض کرتا ہوں کہ مصیبت سے زیادہ معصیت خطرناک چیز ہے, کیونکہ مصیبت پر تو اجر کا وعدہ ہے, معصیت و گناہ پر کس اجر کے منتظر بیٹھے ہو. وہ تو تمہیں خدا سے دور کر رہا ہے, اللہ کا غضب اور قہر کا سامان ہو رہا ہے. اس لیے بزرگوں نے اس کا اہتمام کیا. دونوں سے پناہ مانگو, مصیبت سے بھی اور معصیت سے. یہ ہے عافیت کی تشریح جو ملا علی قاری نے مشکات کی سزا میں کی. عافیت مانگو, کہتے صاحب عافیت دارین کے لیے دعا کر دیجیے. کیا مطلب؟ کہ آپ مالدار ہو جائیں اور سب بیوی بچے صحت مند رہیں اور گناہ ٹی وی چلتی رہے گھر میں. کیسا آج کل بڑی عافیت ہے. کسی نے پوچھا آپ کے گھر میں کیا صاحب؟ بڑی عافیت ہے, ٹی وی بھی ہے, ریڈیو بھی ہے, ویڈیو بھی ہے, اور کیا کیا ہے, اور صاحب کیا کہتے ہیں بینک بیلنس بھی ہے, اور کیا کہنے ہیں صاحب ساری چیزیں, ہر قسم کی فلمیں دیکھ لو ہمارے یہاں. یہ کیا ہے؟ اس کا نام عافیت رکھا ہوا. اور شامی کباب بھی, اور بعد میں اس کو ہضم کرنے کے لیے 7 اپ کی بوتلیں بھی فریج میں بھری ہوئی, اس کا نام عافیت رکھا ہے. نافرمانی, تصویریں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے, بخاری کی روایت ہے کہ تصویروں کا رکھنا حرام جائز نہیں ہے. رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ٹخنا دیکھو تو پیجامہ لنگی گھسٹتی جا رہی ہے, ٹخنا کھلا چھپا ہوا ہے. بخاری کی روایت کے مطابق یہ حصہ جہنم میں جلے گا جتنا. ان چیزوں کا پرواہ نہیں. ناچ گانے ہو رہے ہیں, بے پردگی ہو رہی ہے, بیوی صاحبہ کو جس مرد کو دیکھو چلا آ رہا ہے, شالی صاحب سے پردہ نہیں ہے, نظر سے نظر لڑا رہے ہیں. یاد رکھو اس مسجد کے اندر بتا رہا ہوں, اسی ہفتے کا واقعہ ہے. ایک صاحب باشرہ ہیں, صورتاً داڑھی بھی ہے, انہوں نے لکھا کہ میں اپنی سالی کی محبت میں بے پردگی کی خباثت کی وجہ سے مبتلا ہوا ہوں. میرے 3 بچے ہیں,
بیوی نہایت نیک صالحہ اچھی صورت والی ہے، لیکن پردہ شرعی نہ ہونے سے آج ہر وقت میرا اسی کی یاد میں دل پھنسا ہوا ہے اور میں خودکشی کرنے والا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا اگر اجازت ہو تو کیا میں مل سکتا ہوں؟ ایسے نالائقوں کی صورت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ان کو لکھا کہ آپ ضرور مجھ سے ملیے۔ جب ملے تو میں نے ان سے کہا کہ گنہگاروں سے نفرت کرنا ہمارے بزرگوں نے نہیں سکھایا، مریضوں پر تو رحم آتا ہے۔ میرے قلب میں ذرا بھی تمہاری تحقیر نہیں ہے، میں اور فدا ہونے کے لیے تیار ہوں اپنے گنہگار دوستوں پر، کیونکہ ہم بھی تو گنہگار ہیں، ہم کون سے مقدس۔ لہذا یہ بتاؤ کہ تم اپنے 3 بچوں کو یتیم کرنے کے لیے اور بیوی کو بیوہ کرنے کے لیے اور اپنے ماں باپ کو ساری زندگی اس جوانی میں خودکشی کر کے ہمیشہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو اندھیرا کرنے والے، یہ تم نے کیوں کیا ہے؟ کہیں کیا کریں؟ دل پر میں نے ان کو نسخے بتائے، ان کا یہ عمل کرو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل نجات مل جائے گی۔ اس کا تدبیر بتایا، سب علاج موجود ہے، 1 2 نہیں، کتنے الحمدللہ مریض ایسے اچھے ہو گئے، ہر چیز کا علاج موجود ہے، روحانی علاج۔ اس لیے عرض کرتا ہوں یہ دوست تو بہت ہے، ہر مصیبت سے پناہ اور ہر معصیت سے پناہ۔ بس بھائی وقت ختم ہو رہا ہے، یہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے نیک بندوں کے خادموں سے کو بھی صحبت کو غنیمت سمجھو۔ اکثر یہ نہیں کہتا کہ کوئی میں ولی اللہ یا اللہ والا ہوں، حاشا و کلّا، ایسا دعویٰ کرنے والا تو اس سے بڑھ کر برا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ اکثر نے بزرگوں کی جوتیاں ضرور اٹھائی ہیں۔ جوتیاں اٹھانا تو ہے، اس سے تو انکار نہیں کر سکتی دنیا، کیونکہ تاریخ شاہد ہے۔ اپنی آنکھوں کو کہاں لے جاؤ گے؟ تم نے دیکھی ہے شاہ عبد الغنی صاحب کے تیل مالش کرتے ہوئے اور ان کو جوتیاں اٹھاتے ہوئے، اور 15 اتنے سال، اس لیے تاریخ اور دنیا تو ایسی اندھی نہیں ہو سکتی۔ ہماروں کے ہمارے، ہم ان کے ضرور ہیں الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کے اگر وہ ہیں تو اکثر ان کے جو خاص تھے، خاصوں کا تو یہ غلام ہے۔ اس لیے دوستو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعائیں مانگیے، اور مصیبت سے جتنا اہتمام سے آپ لوگ دعا مانگتے ہیں کہ خدا مصیبت ہمارے گھر میں نہ آئے، کسی کو کینسر نہ ہو، کسی کو پھیپھڑے میں زخم نہ آئے، کسی کے گردے میں پتھری نہ آئے، کسی کو کوئی بیماری نہ آئے، اتنی ہی زیادہ اہتمام سے رو کر دعا کرو کہ اے خدا مصیبت سے جس طرح ہم مانگتے ہیں دعا، کیا وہ ہمارے گھر میں مصیبت نہ آئے، اے خدا آپ کی نافرمانی اور معصیت بھی نہ آئے، ہمارے بچے سر سے پیر تک سنت کے متبع ہوں، ہماری بیویاں سر سے پیر تک سنت کی اتباع کریں، ہمارے گھروں میں اللہ کی نافرمانی کی لعنت نہ آنے پائے۔ اس پر آپ محنت کریں، اور جن صاحبوں میں کچھ مشکلات پیش آئیں ان کے بیوی بچے مزاحمت کریں، اختر سے مشورہ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی باتیں بتاؤں گا، اگر کچھ مشکل ہوگی اپنے بڑوں سے بھی پھر استفادہ کروں گا۔ بس یہ ہے مصیبت اور معصیت دونوں سے پناہ مانگیے، جب مصیبت سے پناہ مانگیے معصیت سے بھی پناہ مانگیے۔ اب ایک شعر سن لیجیے اور آپ کی مضمون ختم، جو 10 بجے 10 اور 11 کے درمیان میں آج تازہ شعر ہوا ہے۔ گرم جلیبی کیسی ہوتی ہے بتاؤ بھائی، گرم گرم جلیبی تازہ شعر ہوا ہے، سناؤ بھائی۔ گھری رہتی ہے جو کشتی، ہاں، گھری رہتی ہے جو کشتی، گھری رہتی ہے جو کشتی، ہمیشہ موج طوفان میں، گھری رہتی ہے جو کشتی ہمیشہ موج طوفان میں۔ لوگ کہتے ہیں نا تقاضا ہر وقت پریشان کرتا ہے، گھبراؤ مت، گھری رہتی ہے جو کشتی ہمیشہ موج طوفان میں، اسی کشتی کا ہر دم ناخدا بھی باخدا ہو، اسی کشتی کا ہر دم ناخدا بھی باخدا ہوگا، اسی کشتی کا ہر دم ناخدا بھی باخدا ہوگا۔ ناخدا کے کیا معنی ہیں؟ ناخدا کے معنی کیا ہے؟ ملا، کشتی چلانے والوں کو ناخدا کہتے ہیں۔ ناخدا کیا لفظ تھا؟ آپ کہتے ہیں عجیب لفظ ہے، خدا پر نہ لگا دیا، یہ کیا بات ہے؟ اصل میں تھا یہ خدائے ناؤ، خدائے ناؤ، ناؤ کا مالک، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، تو یہ تھا خدائے ناؤ، پھر ناخدا ہو گیا، اضافت مقلوبی اس کو کہتے ہیں، اضافت مقلوبی ہے۔ جیسے شبنم کیا تھا پہلے؟ نم شب، شبنم کیا تھا؟ نم شب، اضافت مقلوبی شبنم ہو گیا، سمجھا؟ تو یہ ہے آج کا تازہ شعر ہے، پھر پڑھو گے صاحب، دیکھو، گھری رہتی ہے جو کشتی ہمیشہ موج طوفان میں، گھری رہتی ہے جو کشتی ہمیشہ موج طوفان میں۔ میں نے ان کو لکھا دیا ہے، لیکن میں چونکہ اس وقت میرا جہاز رنوے پر نہیں ہے، اس لیے مجھے اس وقت ہوش نہیں ہے، پوچھ کر کے میں سنا رہا ہوں، ہے شعر میرا ہی ہے۔ گھری رہتی ہے جو کشتی ہمیشہ موج طوفان میں، اسی کشتی کا ہر دم ناخدا بھی باخدا ہوگا، اسی کشتی کا ہر دم ناخدا بھی باخدا ہوگا،
کیونکہ ہر وقت طوفانوں میں اسے ہر وقت غم ہے کہ کہیں میری کشتی ڈوب نہ جائے. یا اللہ رحم کر دو. اس کی دعا کو کیا پوچھتے ہو دوستو؟ تو جن کو گناہوں کے تقاضے جن سالکین کو رہتے ہیں ان کی دعاؤں کو بھی نہ پوچھو، ہر وقت خدا سے فریاد کرتے رہتے ہیں. ایک شعر پرانا یاد آیا کہ ہائے کیا جانے وہ آہوں کی نزاکت کی لچک. یہ شعر سنا کر بس اب ختم کرتا ہوں. ہائے کیا جانے وہ آہوں کی نزاکت کی لچک، جس نشیمن پر نہ ہو، جس نشیمن پر نہ ہو برق حوادث کی چمک. ہائے کیا جانے وہ آہوں کی نزاکت کی لچک، جس نشیمن پر نہ ہو برق حوادث کی چمک. یعنی بجلیاں جس گھونسلے پر بار بار چمک رہی ڈال رہی ہیں، روشنی لپ لپ ہو رہی ہے، چڑیا سمجھتی ہے کہ اگر بجلی گری میرا گھونسلہ جل جائے گا. ہر وقت میں اس پر کتنی شکستگی طاری ہے، ایک ایک تنکے پر 100 شکستگی طاری. برق بھی لرزتی ہے میرے آشیانے سے. ایک ایک تنکے پر 100 شکستگی طاری. برق بھی لرزتی ہے میرے آشیانے سے. کیا مطلب؟ ایسی شکستگی سے وہ چڑیا دعا کرتی ہے کہ یا اللہ رحم فرمائیے. ہر شاخ سے لپٹ کر روتی ہے ایک چڑیا. ہر شاخ سے لپٹ کر روتی ہے ایک چڑیا. دیکھا ہے جب سے اپنا جلتا ہوا نشیمن. جن کو اللہ سے محبت ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ گناہوں میں میرا باغ دل اور میری عبادت اور میرے دین کی تمام شاخیں جل رہی ہیں گناہوں میں، VCR میں، ٹی وی میں، ان سے پوچھو جن کو فکر ہے وہ کس طرح اللہ سے روتے ہیں کہ اللہ ہماری اصلاح فرما دے. بزرگوں سے بھی دعائیں کراتے ہیں کہ ہماری اصلاح کے لیے دعا کیجیے. ہماری زندگی بڑی بھیانک، بہت ہی گندی زندگی ہے. ہر شاخ سے لپٹ کر روتی ہے ایک چڑیا. دیکھا ہے اپنا جب سے جلتا ہوا نشیمن. تو دعا اس کا کہتے ہیں، دعا اسی سے نکلتی ہے جو درد بھرے دل سے دعا کرتا ہے. جانے خود بازات حق آویختہ اور درد دل اندر دعا آمیختہ. یہ بھی میرا شعر ہے، خواب میں ہوا تھا شعر. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. صاحب نے کیا فرمایا ہو رہا ہے؟ ہاں شاہ الرحمان صاحب نے کے لیے فرمایا تھا. ہاں حضرت شاہ الرحمان صاحب غنی راوتی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال کی جوانی میں جب حضرت کو دیکھا تو فرمایا اپنے ساتھیوں سے. اس کا ایک بڈھا ساتھی شاہ عبدالغنی صاحب سے ملا کہ یہ بتایا کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یہ 20 سال کا جوان مولوی اشرف علی جو آ رہے ہیں، ایک زمانہ ان کا آئے گا سارے عالم میں غلغلہ مچ جائے گا. لیکن ابھی ان سے مت بتانا کہ صاحبزادے ہیں، دماغ میں بڑائی آ جائے گی. کبھی بتایا نہیں جاتا، بزرگوں کو پتہ چل جاتا ہے. یہ بات کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو کچھ عرض کیا گیا خدا قبول فرما لے. دوستو یہ مت دیکھو کہ کیا بیان ہوا، بس یہ فضل کی مانگو اللہ تعالیٰ سے. مقرر کی بھی کوئی حیثیت نہیں. مقرر بھی اگر خدا فضل نہ کرے تو اس سے وہ کسی صورت سے کوئی سہارا دنیا میں نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگو کہ اللہ اپنی رحمت سے آپ اس کو بہانہ بنا دیجیے. ان گزارشات کو قبول فرما کر ہم کو، اختر کو اور میرے دوستوں کو، سامعین کو، سب کو اپنا مقبول، اپنا محبوب بنا لیجیے. اور ہماری دل کی دنیا جو اجڑی ہوئی ہے آپ کی نافرمانیوں کے تقاضوں سے، اللہ اس دل کو اپنی محبت و تقویٰ کے نور سے آباد فرما دیجیے. اور اب ہم سب کو صاحب نسبت فرمائیے. اللہ نسبت کی 3 قسمیں جو بزرگوں نے بیان کی کہ ضعیف، قوی، اقوا، ہم سب کی ضعیف نسبتوں کو قوی فرمائیے اور جن کی قوی ہے ان کو اقوا بنا دیجیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم. مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر. مجھے بے حسی کے بدلے غم عاشقی عطا کر. مجھے بے حسی کے بدلے غم عاشقی عطا کر. تیرے درد کی چمک ہو، تیری یاد کی کسک ہو. تیرے درد کی چمک ہو، تیری یاد کی کسک ہو. میری دل کی دھڑکنوں کو نئی بے کلی عطا کر.
میری دل کی دھڑکنوں کو نئی بے کلی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سربندگی عطا کر، جو تجھی سے لو لگا دے، جو مجھے میرا پتا دے، جو تجھی سے لو لگا دے، جو مجھے میرا پتا دے، جو تجھی سے لو لگا دے، جو مجھے میرا پتا دے، میرے عہد کی زبان میں مجھے گم رہی عطا کر، میرے عہد کی زبان میں مجھے گم رہی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سربندگی عطا کر، بھری انجمن میں رہ کر نہ ہوں آشنا کسی سے، بھری انجمن میں رہ کر نہ ہوں آشنا کسی سے، بھری انجمن میں رہ کر نہ ہوں آشنا کسی سے، مجھے دوستوں کی جھلمٹ میں وہ بے کسی عطا کر، مجھے دوستوں کی جھلمٹ میں وہ بے کسی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سربندگی عطا کر، میں سفر میں سو نہ جاؤں، میں کہیں پہ کھو نہ جاؤں، میں سفر میں سو نہ جاؤں، میں کہیں پہ کھو نہ جاؤں، مجھے ذوق و شوق منزل کی ہماہنگی عطا کر، مجھے ذوق و شوق منزل کی ہماہنگی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سربندگی عطا کر، مجھے بے حسی کے بدلے غم عاشقی عطا کر، شعر سننے بہت عمدہ شعر ہے، بڑی دور ہے ابھی تک رگ جاں کا فاصلہ